ہے رمضان میں آتی نماز تراویح، سنو کیا سکھاتی نماز تراویح، سنو کیا سکھاتی نماز تراویح۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، جو شخص مجھ پر روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہے پروگرام درس تراویح اور ہم آپ کو اس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، تراویح ہے 8ویں اور 8ویں سپارے کا خلاصہ آپ سماعت کریں گے۔ اس پارے میں کفار کے مطالبات محض بہانے بازیاں ہیں قرار دے دیے گئے۔ حلال و حرام جانور، عشر کا حکم، حلت و حرمت کے متعدد احکامات کا ذکر کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور اخروی انجام کے بارے میں بھی ذکر کیا گیا۔ حضرت آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی تخلیق اور شیطان کی نافرمانی، اس کا ذکر کیا گیا۔ اہل جنت اور اہل نار یعنی اہل جہنم کے احوال کا ذکر کیا گیا۔ قوم نوح کے احوال، قوم عاد کے احوال، قوم سمود کے احوال اور قوم لوط کے احوال کا ذکر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے احوال کا ذکر بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ ہے۔ آئیے چند ایک باتوں پر مختصر گفتگو کرتے ہیں۔ کفار کے مطالبات محض بہانے بازیاں ہیں۔ کفار رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے طرح طرح کے مطالبے کیا کرتے تھے کہ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک فرشتے ہمارے پاس خود اتر کر نہ آئے، یعنی فرشتے آئیں بھائی، ان کو ہم دیکھیں پھر ہم ایمان لائیں گے، اگر فرشتے نہیں دیکھیں گے تو پھر ہم ایمان بھی نہیں لائیں گے۔ یا پھر برزخ اور آخرت کے بارے میں آپ جو باتیں ہمیں سناتے ہیں کہ برزخ میں آخرت میں یہ کچھ ہوگا، ہمارے جو لوگ پہلے سے مر چکے ہیں وہ زندہ ہو کر دوبارہ ہمارے پاس آئے، اور جو آپ دعویٰ کر رہے ہیں ان دعووں کی تصدیق کر دیں تو ٹھیک ہے، پھر ہم مان لیں گے، اور اگر وہ نہ آئیں یا وہ آئیں لیکن آپ کے دعووں کی تصدیق نہ کریں تو پھر ہم کیسے مان لیں گے؟ قرآن مجید نے بتایا کہ ان کی یہ ساری کی ساری باتیں یہ جہل پر مبنی ہیں، یہ جہالت کے سوا اور کچھ نہیں ہے، اور انکار حق کے لیے محض بہانے بازیاں ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور اگر ہم ان کی طرف فرشتے اتار دیتے، چونکہ انہوں نے دعویٰ کیا کہ بھئی ہمارے پاس فرشتے اتر کر آئیں اور مردے زندہ ہو کر آئیں، وہ باتیں ہم سے کریں،
تو اللہ کریم فرماتا ہے اور اگر ہم ان کی طرف فرشتے اتار دیتے اور مردے ان سے باتیں کرتے اور ہم ہر چیز ان کے سامنے جمع کر دیتے جب بھی وہ ایمان لانے والے نہ تھے، مگر یہ کہ خدا چاہتا، لیکن ان میں اکثر لوگ جاہل ہیں، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ۔ تو جو کفار کے ہیلے بہانے تھے، ان کی چال بازیاں تھی، اللہ کریم نے ان سے پردہ اٹھا دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ حلال و حرام جانور، آیت نمبر 117 118 میں فرمایا کہ جن حلال جانوروں پر ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا گیا ہو اسے کھاؤ۔ محرمات کو تمہارے لیے تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے، صرف حالت اضطرار میں بقدر بقائے حیات ان سے استفادے کی اجازت ہے، یعنی صرف اتنا کہ تمہاری زندگی باقی رہ سکے۔ مزید فرمایا کہ جس ذبیحہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام نہ لیا گیا ہو اسے نہ کھاؤ، کیونکہ وہ حلال نہیں، وہ حرام ہو جاتا ہے، اسے کھانے سے منع کر دیا گیا۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے مَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ۔ اور تمہیں کیا ہے کہ تم اس میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، حالانکہ وہ تمہارے لیے تفصیل سے یہ سب چیزیں بیان کر چکا ہے جو اس نے تم پر حرام کی ہیں، سوائے ان چیزوں کے جن کی طرف تم مجبور ہو جاؤ، اور بے شک بہت سے لوگ لا علمی میں اپنی خواہشات کی وجہ سے گمراہ ہو جاتے ہیں، صرف اپنی خواہشات کی وجہ سے۔ بہت سارے لوگ ہیں اپنی خواہشات کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں۔ آج بھی ایسا ہی ہے مدنی چینل کے ناظرین، علم ہوتا نہیں ہے، خواہشات نفسانیہ پر عمل کرنا ہوتا ہے، ان کے تقاضے ہیں اپنی جگہ، شیطان مجبور کرتا ہے، انسان لا علمی کی وجہ سے وہ بہک جاتا ہے اور گمراہی کی طرف چل پڑتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ علم ہو، کیونکہ علم نور ہے اور جہالت تاریکی ہے، علم روشنی ہے، جہالت اندھیرا ہے۔ علم سے اخلاق سنور جاتے ہیں، علم سے کردار سنور جاتے ہیں، علم سے طرز حیات آتا ہے، طرز زندگی آتا ہے، اور علم سے پراگندہ اذہان جو ہیں وہ طہارت پاتے ہیں۔ علم سے جینے کا سلیقہ آتا ہے، علم سے پتہ چلتا ہے کون سی چیزیں ہیں جو اللہ نے حلال کی ہیں اور کون سی چیزیں ہیں جن کو رب کائنات نے ہمارے لیے حرام قرار دے دیا ہے۔ علم ہوگا تو بچیں گے، جب علم ہی نہیں ہے تو بتائیے بچیں گے کیسے؟ علم کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو پہلی وحی نازل کی اس میں فرمایا اقرا، پڑھیے، اور پڑھنے کا جو تعلق ہوتا ہے وہ علم کے ساتھ ہے، اور علم جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی دولت ہے، اور جن کو میسر آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے منتخب لوگ ہوتے ہیں۔ اس لیے مدنی چینل کے ناظرین، علم کو حاصل کیجیے، قرآن کا علم آنا چاہیے، حدیث کا علم آنا چاہیے، فقہ کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے، تاکہ ہم اپنی ذات کو گناہوں سے بچا سکیں، تاکہ ہم اللہ کی فرما برداری کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس دنیا میں ہی راضی کر سکیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس علم ہو۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا ہے بندہ خدا، علم کا حاصل کرنا یہ ضروری ہے۔ فرمایا اللہ نے تجھے حکم دیا ہے فرائض کی ادائیگی کا، بغیر علم کے ممکن نہیں۔ اللہ نے حرام کاموں سے رکنے کا حکم دیا ہے، بغیر علم کے ممکن نہیں۔ شیطان سے دشمنی کا حکم دیا ہے، بغیر علم کے ممکن نہیں۔ انصاف کا حکم دیا ہے، بغیر علم کے ممکن نہیں۔ ایون کہ کوئی بھی کام ہو بغیر علم کے ممکن نہیں ہوتا۔ اس لیے اپنی ذات کو اگر بچانا چاہتے ہیں
تو علم حاصل کرنا پڑے گا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ علم إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ، اور بے شک بہت سے لوگ لا علمی میں اپنی خواہشات کی وجہ سے گمراہ کرتے ہیں، بے شک تیرا رب حد سے بڑھنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ حلت و حرمت کے متعدد احکام ہیں جو اس پارے میں موجود ہیں۔ آیت نمبر 151 تا 160 میں فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو، تنگ دستی کے خوف سے اولاد کو قتل نہ کرو، ظاہر و مستور یعنی ظاہر میں اور چھپے ہوئے، ظاہر و مستور فحاشی سے اجتناب کرو، ظاہر میں بھی اجتناب ہے اور باطن میں بھی اجتناب ہے، لوگوں کے سامنے ہے تب بھی بچنا ہے، تنہائیوں میں ہے، خلوتوں میں ہے، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا تب بھی گناہ سے بچنا ہے۔ تو فرما دیا ظاہر و مستور فحاشی سے اجتناب کرو، قتل ناحق نہ کرو، یتیم کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ، لین دین میں ناپ تول پورا کیا کرو، جب کسی کو کوئی چیز بیچتے ہو اور وہ ناپ تول سے تعلق رکھتی ہے تو اسے پورا پورا کر کے اس کے حوالے کیا کرو، کیونکہ پیسے جب اس کے مطابق لیے ہیں تو چیز بھی پوری دینی چاہیے۔ بلا تمزیز سب کے ساتھ انصاف کرو اور اللہ سے کیے گئے عہد کی پاسداری کرو، چونکہ یہ 9 احکام شرعیہ ہی دین اسلام کی تعلیمات کا خلاصہ اور لب لباب ہے، اور باقی تمام شرعی احکام انہی کے اوپر منحصر ہیں، اسی لیے فرمایا گیا کہ یہی سیدھا راستہ ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور اخروی انجام کے حوالے سے بھی تذکرہ کیا گیا۔ سورہ مبارکہ کے اختتام پر یہ بیان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تمہارا رب ہے اور وہ ہر چیز کا مالک ہے، اسی طرح تمام انسانوں کو واپس جانا ہے، وہی ہر انسان کے آخری انجام کا فیصلہ ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ ترجمہ کنز العرفان، فرمایا تم فرماؤ کیا اللہ کے سوا اور رب طلب کروں، حالانکہ وہ ہر چیز کا رب ہے اور ہر شخص جو عمل کرے گا وہ اسی کے ذمے ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا آدمی کسی دوسرے آدمی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، پھر تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے تو وہ تمہیں بتا دے گا جس میں اختلاف کرتے تھے۔ تو اس میں واضح کر دیا گیا کہ اللہ ہی تمہارا رب ہے اور وہی ہر چیز کا مالک ہے، انسانوں کو واپس لوٹنا ہے، لوٹ کر جانا ہے۔ ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون، جو تم کرتے تھے پھر اس کی خبر بھی تمہیں دی جائے گی، ہر چیز انسان کے سامنے آ جائے گی کہ میں نے دنیا میں فلاں وقت میں، فلاں منٹ میں، فلاں سیکنڈ میں کیا کیا تھا، کس طرح کی حرکت کی تھی، ظاہر میں کیا کیا تھا، باطن میں کیا کیا تھا، بند کمروں میں کیا کیا تھا، چھپ کر کیا کیا تھا، ہر چیز بندے کے سامنے آ جائے گی۔ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ خبر دے گا تم کو جو تم عمل کرتے تھے۔ اس لیے یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہر انسان کو اسی کی طرف واپس لوٹ کر جانا ہے، وہی ہر انسان کا آخری انجام جو ہے اس کا فیصلہ کرے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس سورہ مبارکہ میں عشر کا حکم بیان کیا گیا۔ آیت نمبر 141 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھلوں اور جانوروں میں اپنی تخلیق کی قدرت کو بیان فرمایا کہ اللہ پاک نے کچھ باغات ایسے پیدا فرمائے
جو زمین پر پھیلے ہوئے ہیں جیسے خربوزہ، تربوز اور دیگر بیل بوٹے وغیرہ، اور کچھ ایسے پیدا فرمائے جو زمین پر نہیں پھیلے ہوئے بلکہ تنے والے ہیں جیسے آم، امرود، مالٹا وغیرہ کے جو باغات ہیں یہ زمین پر نہیں پھیلے ہوتے لیکن تنوں کی شکل میں ہوتے ہیں۔ اسی طرح کھجور، کھیتی، انار، زیتون کو پیدا فرمایا، اور اس میں اللہ پاک کی عجیب قدرت ہے کہ ان پھلوں میں تاثیر اور ذائقے کے اعتبار سے تو فرق ہوتا ہے لیکن رنگ اور پتوں کے اعتبار سے عام طور پہ بہت زیادہ مشابہت ہوتی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اور اس کی کٹائی کے دن ان کا حق جو ہے ادا کرو، یعنی عشر کے بارے میں تلقین کی جا رہی، جو اللہ کی طرف سے اس کے حقوق واجبہ ہے وہ ہمیں پورا کرنا لازم ہے، یا فصلوں کا حق ادا کرنے کا حکم دیا۔ ان میں سب سے پہلے عشر یعنی پیداوار کا 10واں حصہ یا نصف عشر یعنی پیداوار کا 20واں حصہ اس میں داخل ہے، اور اس کے علاوہ مساکین کو کچھ پھل وغیرہ دینا بھی پیداوار کے حقوق میں آتا ہے کہ اللہ کے ساتھ یہ تجارت ہے، مساکین کو دیا جائے، غریبوں کو دیا جائے۔ اللہ رب العزت اس کا بھی صلہ بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ اس آیت میں اس بات کی دلیل بھی ہے کہ ہر پیداوار میں زکوٰۃ ہے، یعنی عشر یا نصف عشر، چاہے پیداوار کم ہو یا زیادہ ہو، اس کے پھل سال تک رہیں یا نہ رہیں، ایک پورے سال کے بعد فصل ہو یا سال میں 2 مرتبہ ہو، بہرحال اس کے اپنے احکام ہیں۔ جو فصل اور کھیتیوں والے ہیں، جو درختوں پر پھل اگاتے ہیں، انہیں چاہیے کہ اپنی اس فیلڈ کے حوالے سے، اپنے اس بزنس کے حوالے سے علماء حقہ سے، مفتیان کرام سے ان کے بارے میں معلومات لیں کہ مجھ پر عشر ہے یا نہیں ہے، اگر ہے تو کتنا ہے، تاکہ جب اس کے مطابق ادا کر دیا جائے تو اللہ راضی ہو۔ مدنی چینل کے ناظرین، سورۃ الاعراف بھی اسی پارے میں 8ویں سپارے میں موجود ہے۔ یہ سورہ مبارکہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 24 رکوع ہیں اور 206 آیات بینات ہیں۔ آراف نام کیوں رکھا گیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ علماء نے لکھا کہ آراف کا معنی ہے بلند جگہ، یعنی ایک بلند جگہ جو ہوتی ہے اسے آراف کہا جاتا ہے، اور اس سورت کی آیت نمبر 46 میں جنت اور دوزخ کے درمیان میں ایک جگہ آراف کا ذکر کیا گیا ہے جو کہ بہت بلند ہے۔ اسی مناسبت سے سورہ مبارکہ کا نام جو ہے وہ آراف رکھا گیا۔ اس سورہ مبارکہ میں حضرت آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی تخلیق اور شیطان کی نافرمانی کا ذکر کیا گیا۔ آیت نمبر 11 سے 27 میں ہے کہ جب ابلیس شیطان نے اللہ پاک کے حکم پر حضرت آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو سجدہ نہ کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس سے فرمایا کہ تم کو سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا، یعنی وجہ کیا تھی، تم نے یہ سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اللہ بہتر جانتا تھا اور اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن پھر بھی اس سے سوال کیا جا رہا کہ تمہیں سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا؟ تو اس نے اپنی سرکشی کا جو جواز ہے عقلی دلیل سے پیش کیا، نقلی کوئی دلیل نہیں، ایسی دلیل کہ جو سمجھ میں آنے والی، بلکہ ایسی دلیل، عقلی دلیل پیش کی کہ جو تکبر پر مبنی ہے۔ کہنے لگا کہ آدم علیہ السلام سے میں بہتر ہوں کیونکہ انہیں مٹی سے پیدا کیا گیا ہے اور میرا وجود وہ آگ کا ہے، اور لطیف ہونے کی بنا پر آگ مٹی سے افضل ہے، جبکہ اس کی یہ بات سراسر غلط ہے۔ اس کے تکبر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو مقام عزت سے نکال دیا، فرشتوں کا استاد کہلاتا تھا، اسے مقام عزت سے نکال دیا۔ ابلیس نے اللہ پاک سے قیامت تک مہلت طلب کی تو اللہ پاک نے مہلت بھی عطا فرمائی۔ اس پر اس نے کہا کہ میں صراط مستقیم پر گھات لگا کر بیٹھ جاؤں گا،
یعنی تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، اور بنی آدم کو دائیں سے بائیں سے، ان کے آگے سے ان کے پیچھے سے انہیں گمراہ کرنے کی میں کوشش کروں گا، کوئی کسر اس میں نہیں چھوڑوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے بھی فرمایا تمہارے پیروکار جہنم میں جائیں گے، تم خود بھی جہنم میں، اور جو تیری پیروی کرے گا تیرے ساتھ گمراہ ہو جائے گا اور تیرے پیچھے چل پڑے گا، خواہشات نفسانیہ کے مطابق زندگی بسر کرے گا، اللہ کو راضی نہیں کرے گا، اور جو اسے حقوق دیے گئے ہیں ان حقوق کو ادا نہیں کرے گا، اور شیطان کی پیروی کرنے لگ جائے گا، شیطان بھی جہنم میں اور اس کی پیروی کرنے والے بھی جہنم میں جائیں گے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک کی اسی سورہ مبارکہ میں ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فخرج، حکم دے دیا گیا نکل جا یہاں سے، تو اللہ فرماتا ہے فخرج انک من الصاغرین، ترجمہ کنز العرفان، اور بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری صورتیں بنائی، پھر ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا۔ اللہ نے فرمایا جب میں نے تجھے حکم دیا تھا تو تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا؟ یہ سوال کیا گیا۔ قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك، اللہ نے فرمایا کہ جب میں نے تجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا تو پھر تجھے سجدہ کرنے سے ما منعک کس چیز نے روکا؟ تو کہنے لگا قال انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا۔ اللہ نے فرمایا تو یہاں سے اتر جا، فاہبط منہا فما یکون لک ان تتکبر فیہا، تیرے لیے جائز نہیں کہ تو اس مقام میں تکبر کرے، نکل جا، فخرج نکل جا، بے شک تو ذلت والوں میں سے ہے، انک من الصاغرین۔ تو شیطان کی جو گمراہی ہے اسے اس آیہ بجینہ میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرما دیا، اور آدم علیہ السلام کی تخلیق، فرشتوں کو سجدے کا حکم، اور شیطان نے کیوں سجدہ نہیں کیا، یہ سب چیزیں انہی آیات بجینات میں موجود ہیں۔ یوں ہی بنی آدم کو لباس زینت اختیار کرنے کا حکم دیا گیا، کیا بنی آدم ہر عبادت کے وقت لباس زینت کو اختیار کرو اور اسراف سے بچتے رہو، فضول خرچیاں نہیں کرنی، لباس زینت کو اختیار کرنا ہے، اللہ کی نعمتوں سے استفادہ بھی کرو، پاکیزہ چیزیں خواہ وہ لباس ہو یا خوراک ہو مومنوں کے لیے حلال ہے، چونکہ پاکیزہ ہے مومنوں کے لیے حلال ہے۔ اللہ نے تو ظاہر و باطن میں بے حیائی، گناہ اور حق سے عدول کو حرام قرار دیا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے آدم کی اولاد، ہر نماز کے وقت اپنی زینت لے لو اور کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بڑھو، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ پھر فرمایا کہ تم فرماؤ اللہ کی اس زینت کو کس نے حرام کیا جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا فرمائی، اور پاکیزہ رزق کو کس نے حرام کیا؟ تم فرماؤ یہ دنیا میں ایمان والوں کے لیے ہے، یعنی اللہ نے حلال کیا مومنوں کے لیے، قیامت میں تو خاص انہی کے لیے ہوگا۔ ہم اسی طرح علم والوں کے لیے تفصیل سے آیات بیان کرتے ہیں۔ اہل جنت اور اہل نار کے احوال کا بھی ذکر کیا گیا ان آیات بینات میں کہ اللہ فرماتا ہے وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ
فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. اور فرمایا اور جنتی جہنم والوں کو پکار کے کہیں گے کہ ہمارے رب نے جو ہم سے وعدہ فرمایا تھا ہم نے اسے سچا پایا، تو کیا تم نے بھی اس وعدے کو سچا پایا جو تم سے تمہارے رب نے کیا تھا؟ وہ سزا کا وعدہ ہے، جنتیوں کے لیے جنت کا وعدہ ہے. تو وہ کہیں گے ہاں. پھر ایک ندا دینے والا، ایک منادی ان کے درمیان پکارے گا ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو، اللعنت اللہ علی الظالمین. وہ منادی، وہ ندا کرنے والا، فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللعنت اللہ علی الظالمین، وہ کہے گا کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو. اور جنت و دوزخ کے درمیان میں ایک پردہ ہے، اور آراف پر کچھ مرد ہوں گے. یہ مقام آراف جو بلند جگہ ہے، جو سب کو ان کی پیشانیوں سے پہچانیں گے، اور وہ جنتیوں کو پکاریں گے کہ تم پر سلام ہو، ان سلام علیکم. یہ آراف والے خود جنت میں داخل نہ ہوئے ہوں گے اور اس کی طمع رکھتے ہوں گے، دل میں خواہش ہوگی کہ ہم بھی جنت میں داخل ہوں، لیکن یہ جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے. اس کے علاوہ مدنی چینل کے ناظرین، قوم نوح کے احوال ہیں، قوم عاد کے احوال ہیں، قوم سمود، حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر بھی ہے، اور حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر اور آپ کی قوم کا ذکر، قوم لوط کے احوال کا ذکر بھی اسی پارے میں موجود ہے. ہمارے آج کے سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا. ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، دعا گو ہیں جو کچھ سنا ہے اللہ کریم سے یاد رکھنے اور عمل کرنے والی باتوں پر ہم سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. ہے رمضان میں آتی نماز تراویح، سنو کیا سکھاتی نماز تراویح، سنو کیا سکھاتی نماز تراویح.